بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ آج 15 رمضان مبارک ہے اور اسی دن حضرت امام حسن کی ولادت بھی ہوئی۔ اسی لیے ہم آج حضرت امام حسن کی ولادت کو بیان کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک 3 ہجری مارچ 625 کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اپنے پہلے بچے کی ولادت سے خوش کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشیاں بکھیرتے ہوئے آئے۔ آپ نے شیر خوار کو اپنی باہوں میں لیا، اس کا بوسہ لیا، اس کی دائیں کان میں اذان پڑی اور بائیں طرف اقامت کی اور اسے حسن کہا۔ 1 سال بعد یعنی 3 شعبان 4 ہجری فروری 426 کو خدا نے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی بیٹی کو اپنی دوسری اولاد عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تشریف لائے، تمام مسکراہٹیں اور خوشیاں منائیں۔ شیر خوار بچے کو اپنی باہوں میں لیا اور ان کا بوسہ لیا، ان کے دائیں کان میں اذان پڑی اور بائیں طرف اقامت دی اور اسے حسین کہا۔ ان دنوں دونوں شہزادوں میں سے ہر ایک کی پیدائش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حد بڑا خوشی کا موقع تھا۔ انہوں نے انہیں اللہ کی عظیم نعمتوں میں شمار کیا اور ان کے لیے ان کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ان میں سے ہر ایک کے پیدائش پر مسلمان اسے مبارکباد دینے کے لیے عظیم مسجد میں جمع ہوئے۔ انہوں نے مسکراہٹ اور شکریہ کے ساتھ ان کا استقبال کیا تھا اور اپنی خوشی ان کے ساتھ بانٹی۔ کوئی دن ایسا نہ گزرا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر ان کے بچوں کو دیکھنے کے لیے نہ گئے ہوں۔ وہ انہیں مسکراتا دیکھنا پسند کرتے تھے، اس لیے انہوں نے انہیں گدگدی کی، اچھال دیا، انہوں نے گلے لگایا اور ان سے لپٹ لیا اور انہوں نے ان کے ہر قدم اور ہر لفظ کو حیرت انگیز سمجھا۔ تو دوستو، جب یہ دونوں شہزادے تھوڑے بڑے ہوئے اور ادھر ادھر چھوٹے ہونے کے قابل ہو گئے تو وہ اکثر اپنے گھر سے باہر مسجد میں گھومنے آتے۔ اگر ان کے دادا نانا خطبہ کے دوران تھے تو وہ فوراً رک گئے، ممبر سے اترے، انہیں اپنی باہوں میں لے کر واپس لے گئے، انہیں ممبر پر اپنے پاس بٹھایا اور پھر اپنی تقریر شروع کی۔ اگر وہ عوامی نماز کی امامت کر رہے تھے اور سجدے میں تھے، اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر دونوں بچے اکثر ان کی گردن اور پیٹھ پر چڑھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو لمبا کرنے کو ترجیح دی، بجائے اس کے کہ انہیں پریشان کیا جائے، اور سجدے سے اسی وقت اٹھے جب وہ آپ کی گردن یا پیٹھ سے اپنی مرضی سے نہ اترے ہوں۔ اگر وہ اپنے گھر یا مسجد سے باہر جاتے تو وہ ان کے کندھوں پر سوار ہوتے۔ مدینہ کے لوگ انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے سوار کہتے تھے۔ وہ اپنے والدین سے کہیں زیادہ ان سے وابستہ تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ خوش تھے جب وہ حسن اور حسین کے ساتھ تھے۔ وہ ان کی آنکھوں کے سیب تھے اور ان کے دل کی خوشی اور صرف ان کی صحبت میں اس سے حقیقی اور کامل سکون ملا۔ وہ ان کے ساتھ چھپ چھپا کر کھیلتے تھے اور اگر وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے تو وہ ان کے پاس صرف ان کے کہکوں کی آواز سننے کے لیے ٹھہر جاتے تھے۔ تو دوستو، ان کی خاطر وہ ریاست کے اہم امور کو بھی ملتوی کر سکتے تھے۔ جب وہ مسکرات تو وہ ریاست اور حکومت کے تمام بوجھ اور پریشانیاں بھول جاتے۔ وہ ہر اس پیغام کو پڑھنا پسند کرتے جو انہوں نے ان کے لیے ان کے فرشتہ مسکراہٹ میں لکھا تھا۔ تو دوستو، اس سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کی پرورش کی تھی، جنہیں آپ نے جنتی خاتون کہا تھا۔ اب انہوں نے اپنے 2 بچوں حسن اور حسین کو پرورش کی ذمہ داری سنبھالی، جنہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے شہزادے کہتے تھے۔ اس کے لیے ان کی تعلیم انتہائی اہمیت کی حامل تھی۔ اس کا مقصد واضح تھا، وہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام کی بہترین مصنوعات پہنے اور وہ تھے اس کے ان کرداروں پر اپنا کردار بنایا اور انہیں اپنی امت کے لیے ایک نمونہ بنایا جس کے اسے امت کو آخری وقت تک نقل کرنا پڑی۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کی 2 بیٹیاں زینب اور ام کلثوم بھی تھیں۔ جب وہ بڑے ہوئے تو ان کی شادی اپنے کزن سے کر دی گئی۔ جعفر ابن ابی طالب کے بیٹے اسلام کے پیروں والے شہید زین کی شادی
حضرت عبداللہ بن جعفر سے ہوئی اور ام کلثوم کی شادی محمد بن جعفر سے ہوئی۔ حسن، حسین، زینب، ام کلثوم چاروں بچوں کو ان کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پالا، اور ان پانچوں کی زندگی کے سبب سے خوشگوار دن وہ تھے جو انہوں نے گزارے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، تفسیر پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔